تعارف جوائن کیا ہے سینئر سیاستدان دانیال عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں. سر بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت ہمیں پروگرام میں دینے کے لیے. سب سے پہلے تو میں چاہوں گا آپ کس طرح دیکھتے ہیں حکومت کے ایک سال کو؟ اشتہارات پر اشتہارات سامنے آ رہے ہیں, جو کارکردگی اشتہارات میں بتائی جا رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں یہ کارکردگی سامنے آئی بھی ہے, اس پر کام ہوا بھی ہے؟ جی میرے خیال میں سب سے پہلے جو بات کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو پکچر ڈائری ہے نا, یہ کبھی پرفارمنس کے لیے سبسٹیٹیوٹ نہیں ہوتی. اور میں تو سچی بات ہے دنگ رہ گیا تھا کہ اتنی آڈیسٹی کوئی دکھا سکتا ہے کہ اپنی صرف تصویریں لگا کے سمجھنا کہ یہ پرفارمنس ہے. یہ کس طرح کی سوچ ہے؟ کون اس طرح کی سوچ لے کے آگے چل سکتا ہے؟ اور اس میں جو حیرانگی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی وہ چیزیں لکھی ہوئی تھیں اس میں سے بیشتر ایسی تھیں جو ابھی ہوئی بھی نہیں ہیں, اور اس کو پرفارمنس کی مد میں بتایا جا رہا ہے کہ جی یہ فلانا پلان اپروو ہو گیا ہے, فلانا جو ہے نا ٹائٹل اپروو ہو گیا ہے, فلانی جو اسکیم ہے وہ اپروو ہو گئی ہے. اس کو وہ کارکردگی میں ڈال رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی ڈیٹا, کسی قسم کا کوئی ریفرنس جو دنیا میں معیار ہے, پاکستان میں معیار ہے, اس کے مطابقت میں بہت سارے ایسے گورنمنٹ کے ادارے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے ہیں, ان کو اگر یہ سامنے لاتے, کوئی اعداد و شمار ہمیں بتاتے تو سمجھ میں آ سکتی تھی بات. لیکن صرف یہ ہے کہ, اور اس میں سب سے بڑی بات ہے کمپیریزن ہوتا ہے کہ پہلے کیا تھا اور ابھی کیا ہے, پہلے کیا صورتحال تھی اور ابھی کیا صورتحال ہے. اس میں پھر آپ بہتری بتاتے ہیں کہ اتنی آئی ہے, یہ اتنی, لیکن اس طرح کسی قسم کی کوئی بات سامنے نہیں آئی. اور جہاں تک آپ نے اپوزیشن الائنس کی بات کی, یہ دانیال صاحب الائنس کے حوالے سے آپ کے پاس واپس آؤں گا, الائنس پر بات کروں گا, لیکن میں چاہوں گا تھوڑا سا اس پر بھی آپ مجھے بریفلی بتائیں. جیسے کہ آپ نے اشتہارات کی بات کی, اس میں اگر ہم بات کریں ستھرا پنجاب کے حوالے سے تو مہم چلائی گئی, اس پر بھی ہم نے دیکھا عمل درآمد ہوتا نظر آ رہا تھا. اس کے علاوہ جو کسانوں کو ٹریکٹر اور لینڈ لیور دیے تھے اس پہ بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بھی کام ہوتا نظر آیا. جو گرین انرجی گرین انیشیٹو پروگرام تھا اس پر بھی ہم نے دیکھا کہ کام ہو رہا تھا, کچھ نہ کچھ تو کہیں ہوتا ہوا نظر آیا ہے. اگر آپ کمپیریزن کریں عثمان بزدار صاحب کے دور کا اور مریم نواز صاحبہ کے دور کا, پھر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ نہیں, اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں کچھ نہ کچھ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے, تو جب آپ اربوں روپے خرچیں گے اشتہارات پہ, وہ کچھ نہ کچھ تو دکھائیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ ایک تصویر جو آپ کی پکچر ڈائری میں سے ہے, جس میں یقیناً آپ کا اینگل اور سب کچھ بالکل پرفیکٹ ہوگا جیسے کہ یہ تیاری کی گئی ہے یہ تصویر بنانے کی, وہ تو بہت اچھی لگے گی, ظاہری بات ہے, اسی لیے تو لگائی گئی ہے. لیکن کیا اس کا جو زمینی حقائق کے مطابق جو پہلے تھا اور جو اب ہے, جو دنیا میں طے کیے گئے پیمانے ہیں جو بہتری کو پیمائش کرتے ہیں, ان میں سے کوئی ایک بھی ذکر ہوا ہے؟ یہ اوت پتنگ سکیمیں کہ جی 15-16 درجن پتے بانٹ دیے کہ فلانا کارڈ اور فلانا کارڈ, یہ تو ترقی نہیں ہے. کہ بھی دنیا میں نہ کوئی ملک جو ہے دنیا کا ایسے ترقی کیا ہے کہ سولر پینل آپ بانٹ دیں یا الیکٹرک موٹر سائیکل بانٹ دیں, الیکٹرک موٹر سائیکل کی تصویریں لگا دیں اور ہنستے ہوئے اپنا چہرہ دکھا دیں اور کہیں کہ جی ترقی ہو گئی ہے, بڑے کامیابی ہوگی. ٹھیک صاحب. دانیال عزیز صاحب, میں آصف زرداری صاحب کے جو پنجاب میں اس وقت پڑاؤ انہوں نے ڈالا ہے, پنجاب میں انہوں نے ڈیرا ڈالا ہے, اس پر بھی آپ سے بات کرنا چاہوں گا, لیکن میں پہلے چاہوں گا آپ مختصر اس کا مجھے جواب دیجیے. جو باتیں حکومت کی جانب سے کی جا رہی ہیں کہ پاکستان کو ہم نے ڈیفالٹ سے باہر نکال لیا, پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے باہر آ چکا ہے؟ جی بالکل ڈیفالٹ کے خطرے سے باہر نہیں ہے پاکستان. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے پاس زرع مبادلہ کے ذخیرے ہیں جو کہ تقریباً 11.7 بلین ڈالر ہیں, وہ سارے کے سارے رول اوور کے پیسے ہیں. اس سال پاکستان نے 13 ارب ڈالر کا رول اوور لیا ہے 3 ممالک سے, یو اے ای, سعودی عربیہ اور چائنا. اگر وہ ممالک یہ رول اوور آپ کو نہ دیتے تو آپ کا دیوالیہ تو نکل گیا تھا. تو یہ اگر کوئی بھی ملک ان میں سے اپنے پیسے واپس مانگ لے تو یہاں آئی ایم ایف کی قسط نہ آپ کو ملے, یہ پروگرام ڈیریل ہو جائے, تو پاکستان تو دیوالیہ سامنے کھڑا ہے. تو یہ کس نے کہہ دیا آپ کو؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ تھوڑی سی اسٹیبلٹی آئی ہے, لیکن اسٹیبلٹی جو ہے وہ اکنامک سلوشن نہیں ہے. اسٹیبلٹی ایک پہلی ریکوائرمنٹ ہے جس میں سے آپ اکنامک سلوشن کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. اب جب اکنامک سلوشن کی باری آئی جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان میں تمام تر برابر ٹیکس دیں گے, اور اس میں بڑے فیصلے کے مطابق ایگریکلچر, ریل اسٹیٹ اور ریٹیل جو ہے, جو ٹریڈرز جس کو ہم کہتے ہیں, انہوں نے ٹیکس برابر کا دینا تھا تاکہ سارا بوجھ جو ہے وہ سیلڈ کلاس پہ نہ آئے. اور گورنمنٹ نے اپنی پیٹی کسنی تھی اور اپنا سرفے کر کے دکھانے تھے. وہ سارا کچھ تو ہوا نہیں.
جب وقت آیا سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے، پاکستان کی معاشی سالمیت کے لیے جو نعرہ یہ مارتے ہیں، اس وقت تو یہ بھاگے میدان چھوڑ کے. کدھر گیا وہ دوست تاجر دوست ایپ؟ اس کی کبھی بات سنی آپ نے پچھلے 3 مہینے میں؟ کدھر گیا وہ جو ایگریکلچر ٹیکس لگنا تھا؟ وہ تو 1 جولائی کو نافذ ہونا تھا، 1 جنوری کو نافذ ہونا تھا IMF کے اگریمنٹ کے مطابق. اس کا تو ریٹ ہی نہیں طے ہوا پنجاب والے ایکٹ میں. کدھر گیا وہ جو ریٹیل کے اوپر ٹیکس لگنا تھا؟ یہ انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا اسٹیئرنگ سے. یہ اپنی سیاسی ساکھ کو باقاعدہ بچا رہے ہیں اب پاکستان کی معاشی تباہی کے لیے. یہ گنگا الٹی بہ رہی ہے. حکومت تو یہ نعرہ کہتی کچھ ہے کہ اور ہم نے ہے، اپنی سیاسی نتیجہ ساکھ کچھ کو اور ہے. قربان کیا ریاست کے لیے. یہ تو موقف حکومت کا سامنے آتا ہے. او بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں وہ مجھے پتا ہے، میں ہی آپ کو کہہ رہا ہوں نا، مجھے پتا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں غلط بیانی ہے. ابھی تو وقت تھا. دیکھیں اگر آپ یہ ٹیکس کلیکٹ کر کے بینکوں کا پیسہ جو آپ نے قرض لیا ہوا ہے واپس نہیں کریں گے، اور بینک پھر آگے آپ کی معیشت میں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے کاروباریوں کو پیسے نہیں دیں گے، انویسٹمنٹ نہیں ہوگی، تو یہ معیشت نہیں چلے گی. اور معیشت تو سٹیبل، تو لاش بھی سٹیبل ہوتی ہے، لاش بھی سٹیبل ہوتی ہے. وہ سانس نہیں لے رہی ہوتی لیکن وہ سٹیبل ہوتی ہے. تو پاکستان کی اکانومی کی گروتھ تو 0.92%، 1% سے کم آئی ہے. اتنی تو شاید کووڈ میں بھی تھوڑی دیر کے بعد بہتر ہو گئی تھی. تو لوگ یہ اکانومی میں کوئی ہل جل نہیں ہے، سٹیبل تو لاش بھی ہوتی ہے. رائٹ. دانیال صاحب ایک تو آپ ذرا جو IMF کے ساتھ معاہدہ تھا، موجودہ حکومت کا یہی موقف ہے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جاتے وہ اس معاہدے کو سبوتاژ کیا، خراب کیا، جس کی وجہ سے آگے خرابیاں پیدا ہوئی، پھر اعتماد کو بحال کرنے میں وقت لگا. اس پر میں چاہوں گا آپ کے کامنٹ لوں. پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب میں اسپیس ملے گا آپ سمجھتے ہیں؟ اور اگر ملتا ہے تو کیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے پنجاب میں زوال ہوگا؟ کہ آخری سوال کا میں پہلے جواب دے دیتا ہوں. میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں اسپیس ملنے سے پہلے نون لیگ کہیں ایسا نہ کر دے کہ وہ پیپلز پارٹی کو کہے کہ آپ مرکز میں حکومت سنبھال لیں. یہ جو ابھی وزراء حضرات سامنے آئے ہیں اور جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ میرٹ پہ ہیں، اگر میرٹ پہ ہیں تو پھر ان کے پاس پورٹ فولیو کیوں نہیں ہے؟ یعنی میرٹ پہ تو تب ہوتا کہ کسی کی صلاحیت کے مطابق آپ اس کے لیے چناؤ کریں کہ یہ شخص جو ہے ہمیں ضرورت ہے اور فلانے کام کے لیے، کیونکہ اس کی یہ تاریخ ہے، یہ اس کی صلاحیتیں ہیں. یہ پرفارمنس ریلیٹڈ فیصلے نہیں ہیں. اور اس میں جو میں سمجھتا ہوں آگے بڑھ کے یہ نون لیگ پہلے دن سے کہہ رہی ہے کہ ہمیں تو چاہیے ہی نہیں تھی مرکزی حکومت، ہمارے پہ تو تھوپ دی گئی. تو عین ممکن ہے کہ یہ IMF کے اگریمنٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے بجائے، جیسے میں نے پہلے کہا ہے، یہ جو سخت فیصلے ہیں، جو کوئی چھوٹی موٹی کو رہتی کوتی کسر ہے ان کی ساکھ میں، وہ بھی یہ اڑا دیں اور ہاتھ دھو بیٹھیں اس سے. میرا خیال ہے کہ یہ شاید یہ چوز کریں گے کہ جی ٹھیک ہے مرکز کی حکومت کوئی اور چلا لے. ہم جو پنجاب میں، کیونکہ یہ NFC ایوارڈ کی وجہ سے صوبوں میں پیسے بہت ہیں، ادھر آپ یہ پرانی سیاست جو ہے نا ریوڑیاں بانٹنے والی، اس کے لیے بہت گنجائش ہے. یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو اہم نکات تھے IMF کی پروگرام EFF کے، وہ نہیں پورے ہوئے. اور ابھی مارچ میں اگلے مہینے کے، بلکہ اس ہفتے سے وہ ریویو ٹیم آ رہی ہے اور وہ ریویو شروع ہو جانا ہے. تو پھر یہ کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ IMF کے اگریمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر 1% سے تجاوز کر جائے گی ہماری فسکل ڈیفیسٹ، جو کہ خسارہ ہے حکومتی ٹیکس کا، جو کہ ابھی 6% بھی کراس کر گیا ہے، اور وہ ابھی آج کی خبر ہے کہ 600 ارب بھی تجاوز کر گیا وہ، تو یہ 6% سے بھی تجاوز کر گیا. تو اس میں جو آلٹرنیٹیو ریونیو میجرز ہیں وہ آپ کو لگانے پڑیں گے. افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ جو میجرز ہیں وہ سارے کے سارے 40 ارب کے ہیں. انہوں نے 400 کا خسارہ کر دیا، یعنی 10 گنا. تو وہ کیسے پورا کریں گے؟ تو یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، تاجر دوست ایپ کی بات، ایگریکلچر ٹیکس کی بات، یہ جو ریل اسٹیٹ کی بات، ان سارے سیکٹرز میں سے یہ ٹیکس لگا کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 50-60-80 ارب روپیہ آنا تھا. مرکز میں حکومت تبدیل ہوگی. جی میرا نہیں خیال ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو نون لیگ نے کوئی حصہ دینا ہے. ان کی طبیعت ہی نہیں ہے. یہ تو چلاتے ہیں حکومت، یہ تو اپنے وزیروں کی تصویر نہیں چھپنے دیتے کہیں. اپنے جو نون لیگ والے ہیں اس نے کسی اور کی چھپنے دینی ہے، کسی اور کو کوئی کریڈٹ لینے دینا ہے. یہ تو ایسے سیاست چلاتے ہیں جیسے ان کی پرورش ہے کہ فیکٹری کا گیٹ ہے، ان پاس آؤٹ پاس اور کنڈا لگا ہوا ہے، وزن کر کے جائیں اور وزن کر کے آئیں. بالکل ٹھیک ہے. دانیال صاحب کا پوائنٹ ہے. مجھے بریک پر دانیال عزیز صاحب، آپ کو لگتا ہے اپوزیشن جماعتیں اس پوزیشن میں آ جائیں گی 1 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد کہ وہ حکومت کو گھر بھیج سکیں؟ میرا یہ خیال ہے جی کہ اس سو کالڈ الائنس میں صرف 2 جماعتیں جو معنی خیز ہیں، ایک PTI ہے اور ایک JUIF ہے. جو PTI ہے
جتنا انہوں نے آئین کا تحفظ اور قانون کا تحفظ کرنا تھا، اس طریقہ کا نام ہے تحفظ آئین پاکستان، تو وہ تو ہمیں پشاور میں انہوں نے ایک سیمپل دکھا دیا تھا کہ جس میں ان کا چیئرمین پی ٹی آئی کا اور ان کے چیف منسٹر جو خیبر پختونخوا کے ہیں، وہ آرمی چیف کے پاس گئے کہ جی آپ ہمیں جو ہے نا تھوڑی ریلیف دیں، جو کہ پہلے یہ عدالتوں میں کہتے رہے کہ ہم جی عدالتی انصاف چاہتے ہیں اور قانون اور آئین کے مطابق. تو ان کا جو تحفظ آئین تھا وہ تو پشاور میں ہی جنازہ نکل گیا تھا. رہ گئی JUIF کی بات، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس اعلامیے کے ساتھ ہم نے دستخط ہی نہیں کیے. تو پھر آپ خود سوچ لیں اس کا کیا بننا ہے. دانیال صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی الائنس بن بھی جاتا ہے، چلیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے مدد مانگی جا کر اسٹیبلشمنٹ سے، اس سب کے باوجود بھی الائنس بن جاتا ہے، تو دانیال صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ سڑکوں پر احتجاج ہوگا یا ان ہاؤس تبدیلی کی طرف آپشن کو استعمال کریں گے؟ میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کہتے رہے ہیں، ان کو کس نام سے پکارتے رہے ہیں اور کس طرح سے پورا جلسہ کہتا تھا جی وہ نام لے اور ہنس کے کچی ہنسی کے ساتھ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ اچھا آپ کہتے ہیں تو میں کہہ ہی دیتا ہوں، تو وہ کہتے تھے تو پھر وہ بتیاں آن کر کے ہاں کرتے تھے. جس طرح یہ اچک زئی صاحب کے بارے میں جو یہ کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے جو نقلیں اتارتے تھے، تو وہ ساری چیزیں آپ کو بھول گئی ہیں. ان کو 5 منٹ لگ رہے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ کو ایبسولوٹلی یس کرتے ہوئے. یہ تو پشاور میں آپ کو کہہ رہا ہوں انہوں نے ٹریلر چلا دیا. ان کی اصل نیت کیا ہے؟ ابھی تو فلم باقی ہے بس.